اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر انسان اپنے اللہ سے کیسے باتیں کرتا ہے، وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنے رب سے دن میں 5 مرتبہ جڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز سورہ فاتحہ جو ہے اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، اور میرا بندہ جو کچھ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو قال مجدنی عبدی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا، اور جو میرا بندہ جو کچھ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے نماز کے اندر اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو دیا جائے گا جو کچھ بھی وہ مانگے گا۔ تو اتنی پیاری یہ دعا ہے، اتنی پیاری جو ہے یہ گفتگو ہے کہ انسان جب نماز دیکھیں، نماز دن میں 5 مرتبہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ نماز کے اندر انسان اپنے رب سے 5 مرتبہ جڑ رہا ہے، اور ہر رکعت میں وہ اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ بندہ جو ہے اپنے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی بزرگی بیان کر رہا ہے، بندہ جو ہے وہ اپنے رب اور اپنے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اب یہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا رہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کچھ باتیں، کچھ ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہماری فوراً قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے انسان کو کس موقع پر، کس وقت کون سی چیز عطا کرنی ہے۔ تو انسان چونکہ جلد باز ہے، نہ شکرہ ہے، تو وہ فوراً سے مایوسی کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ میں تو اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، یا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہو جاتا۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو کب نوازنا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے مانگتا رہے، نہ شکری نہ کرے، اور اسی طرح سے مایوسی نہ کرے۔ مایوسی بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے غفور و رحیم ہیں۔ تو جب انسان 5 مرتبہ اللہ سے بار بار مانگے گا، اللہ کی تعریف بیان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، میری بزرگیاں بیان کر رہا ہے، اور میرے سے مدد مانگ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہارا اور میرا معاملہ اب ایک ہو گیا، اب تم جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے نا کہ وہ اپنے اللہ سے باتیں کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز میں مشغول ہو جائے، کیونکہ نماز میں انسان اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے، بہت پیاری پیاری گفتگو کرتا ہے۔ اور اگر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رب اس کے ساتھ باتیں کرے، میں یہ چاہوں نا کہ میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کرے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے چاہیے کہ میں قرآن پاک کو کھول لوں اور اس کی تلاوت کرنا شروع کر دوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے باتیں کرے تو آپ قرآن میں مشغول ہو جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اللہ سے باتیں کرو تو آپ نماز میں مشغول ہو جائیں۔ نماز تو 5 وقت کی تو لازم اور ضروری ہے نا، جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نوافل آ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی اللہ سے مانگنا ہو، جو بھی قبول کروانا ہو، تو آپ جو ہیں صلاۃ الحاجت کا 2 رکعت پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ بالکل بھی رائے گاہ نہیں جانے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے، اسپیشلی جب آپ نے
دعا مانگنے کے لیے ایک خاص اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے مانگا 2 نفل پڑھ کے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو ضائع کر دیں؟ ہرگز ضائع نہیں کرنے والے، آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اس لیے اپنے اللہ سے باتیں کیا کریں، اور آپ کا رب آپ سے باتیں کریں، آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ بہت پیارے اعمال ہیں یہ 2، انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر ضرور عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔